قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله اخرجہ الترمذی وضعفہ۔ باب شروط صلاۃ کا یہ دوسرا سبق ہے۔ ہم نے طہارت اور ستر العورت کے تعلق سے حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ قبلہ بھی نماز کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے مؤلف حدیث لائے ہیں۔ اگر دیدہ دانستہ اگر کوئی شخص غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی، چاہے فرض ہو یا نفل ہو۔ لیکن جو حدیث ہے یہاں، اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر آدمی تاریک رات میں یا بدلی میں، اور خاص کر جب آدمی مسافر ہو اور جہت قبلہ یقینی طور پر اس سے معلوم نہ ہو، کوئی مقامی شخص بھی نہ ہو جس سے وہ دریافت کر سکے، اور اپنے اجتہاد سے، اپنے غور و فکر سے کسی ایک سمت کو، کسی ایک جہت کو وہ متعین کر لے اور اس کی طرف نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اس نے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، تو چاہے وقت کے اندر پتہ چلے کہ وقت نکل جانے کے بعد پتہ چلے، صحیح قول یہ ہے کہ اس کی نماز ہو گئی اور نماز پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آبادی میں ہو تو پھر اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے دریافت کر لے، قبلہ کی سمت معلوم کر لے، یا پھر مسجدوں کے محرابوں سے پتہ لگا لے۔ یہ حکم عام طریقے سے مسافروں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹرین وغیرہ کے اندر ہے، ہوائی جہاز کے اندر ہے، سمت معلوم نہیں ہوتا ہے تو آدمی ایک سمت متعین کر کے نماز پڑھ لے۔ حدیث دیکھیے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عامر بن ربیعہ قدیم الاسلام صحابی، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، ابو عبداللہ عامر بن ربیعہ العنزی رضی اللہ عنہ۔ قدیم الاسلام صحابی ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کیا ہے اور ہجرت مدینہ بھی کیا، ہجرتین کا ثواب انہیں ملا، اور جنگ بدر سے لے کر تمام غزوات میں ان کی شرکت ہوئی ہے۔ اور سن 32 ہجری کے اندر، اور بعض علماء نے، مورخین نے 35 اور بعض نے 37 سن وفات یا سال وفات ذکر کیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سن 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو عبداللہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تاریک رات میں تھے، کہیں جا رہے تھے، ہمارے اوپر قبلہ مشکل ہو گیا، قبلہ کی سمت کا، صحیح سمت کا پتہ نہیں چلا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر جس طرف اس کی رائے اور اس کا اجتہاد اور اس کا غلبہ گمان تھا، اس طرف سے رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب سورج نمودار ہوا، ظاہر ہے کہ سورج پورب سے نمودار ہوتا ہے، چاند بھی پورب سے نمودار ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جب سورج نمودار ہوا تب سب کو سمجھ میں یہ آیا کہ اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ، کہ ہم لوگوں نے تو نماز پڑھی تھی غیر قبلہ کی طرف۔ تو اب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری رات کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید کی آیت اتر گئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ایسے ہی وقت میں جب کہ قبلہ مشکل ہو جائے اور یقین تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ ہو، اور ہر آدمی اپنی اپنی سطح سے اجتہاد کرے اور امکانی حد تک جس سمت کو وہ متعین کرے یا جس پر اس کا دل مطمئن ہو،
کہ وہ کہاں سے چلا ہے، کس طرف سے چلا ہے، کس طرف مڑا ہے، اور ہاں قبلہ اسی طرف ہوگا۔ غالب گمان اگر ہو گیا تو اس جہت کو متعین کر کے اگر نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر سورج کے طلوع سے یا رات میں چاند کے طلوع سے یا بعض ستاروں کے طلوع سے جس سے جہت اور سمت معلوم کی جاتی ہے، اگر اس کو معلوم ہوا کہ اس نے نماز غلط سمت میں پڑھی ہے، تو یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کی طرف کہ اس کی نماز ہو گئی اور اس کو دوبارہ پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا آیت کریمہ کا شان نزول اس حدیث سے بتایا گیا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، یعنی جس طرف تم اپنا چہرہ، اینما اے الی ای مکان، فَأَيْنَمَا اے الی ای مکان، جس جگہ کی طرف، جس رخ کی طرف، تولو اے تتوجہ، جس طرف تم توجہ کرو، فثم اے فہنا کا، یہ اسی میں اشارہ ہے ظرف مکان کی طرف، فثم اے ہونا کا، وجہ اللہ مبتدا، سما خبر مقدم، وجہ اللہ مبتدا مؤخر، یعنی اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے اور اسی طرف قبلہ ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اسی حدیث میں آیا کہ قبلے کی طرف نہ تھوکو، فإن اللہ قبل وجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قبلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، دلائل قاطعہ سے ثابت ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور یہ ایسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو نمازی کے طرف ہے، یا اس کا چہرہ اللہ کی طرف ہے، یا اللہ اس کے چہرے کی طرف ہے، لیکن وہ ہے عرش پر۔ تو اہل علم نے توجیہ کی ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے قبہ نما ہے، جو پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس طرح جہاں سے بھی آدمی جس طرف بھی رخ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے سامنے ہی ہوگا، یا وہ اللہ کے سامنے ہی ہوگا۔ تو بہرحال اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فثم ہونا کا وہی اللہ ہے، یعنی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جگہ میں موجود ہے، زمین پہ موجود ہے، ہر نمازی کے سامنے موجود ہے، جیسا کہ گمراہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس طرح کی دلیلوں سے۔ تو یا تو یہ قبلے کے احترام میں یہ بات کہی گئی ہے، یا پھر اس کو حقیقت پر بھی اگر ہم معمول کرتے ہیں تو اللہ کا چہرہ حقیقی تو ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں بھی اللہ رب العالمین نمازی کے چہرے کی طرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس کے عرش کی حیثیت قبہ نما ہے۔ بہرحال یہ تو باتیں آئی، مسئلے کے تعلق سے معلوم یہ ہوا کہ غیر قبلے کی طرف اگر آدمی سفر میں نماز پڑھ لے، یا تاریک رات میں، یا بدلی کے دن میں، اور اسے کچھ پتہ نہ چلے، مسافر ہو، قافلہ چل رہا ہو، تو قافلے والوں کی جس طرف رجحان ہو قافلے والوں کا، اس طرف نماز پڑھ لے، اور معلوم ہو کہ غیر قبلے کی طرف نماز پڑھی گئی ہے تو نماز الحمدللہ ہو جائے گی، پھر اس کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، روایت اس کی امام ترمذی نے کی ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے۔ وہ اس کی سند میں اصل میں دو راوی ہے، اور دونوں ایک ہی ساتھ ہے، اشعث بن سعید السمان اور عاصم بن عبید اللہ بن عامر، اور انہوں نے عاصم بن عبید اللہ نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت نقل کی۔ تو عاصم بن عبید اللہ یہ بھی منکر الحدیث راوی ہے، اور اشعث بن سعید السمان بھی منکر الحدیث ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ مضطرب الحدیث ہے، ابو حاتم نے کہا ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، سیء الحفظ ہے، حافظ اس کا بڑا گڑبڑ تھا، ثقہ روات سے منکر روایتی نقل کرتا تھا۔ بہرحال حدیث ضعیف ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کئی اور طرق سے یہ روایت آئی ہے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر، حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی حدیث اس باب میں ذکر کی ہے۔ تمام سندوں میں ضعف ہے، لیکن یشد بعضها بعضا، بعض کو تقویت پہنچاتی ہے، اسی لیے حدیث انشاءاللہ حسن درجے میں۔ تو حدیث اگرچہ سند ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح ہے کہ مومن پر اگر قبلہ مخفی ہو جائے تو اپنے اجتہاد سے قبلہ وہ طلب کرے کہ کس سمت میں ہو سکتا ہے، اور جس طرف بھی وہ نماز پڑھ لے، اور بعد میں اس کی غلطی خود اس کے لیے ظاہر ہو تو الحمدللہ اس کی نماز صحیح قول میں ہو گئی، برخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ اعادہ واجب ہے، کیونکہ استقبال قبلہ
قطعیت کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، راجح یہ ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کے اوپر استطاعت بھر تقوی اختیار کرنے کی کو ضروری قرار دیا ہے، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کا ہم تقوی اختیار کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جس حد تک وسعت تھی اجتہاد کیا، تحری کیا، غور و خوض کیا، اور شمس و قمر کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت سے قبلہ نما آلات نکل گئے ہیں، تو اب تو معاملہ پہلے کے زمانے کے مقابلے بہت آسان ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر لگے کہ غلط سمت میں نماز پڑھی گئی ہے تو بندے پر جتنا اجتہاد اور جتنی محنت اور جتنا غور و خوض اور غور و فکر ضروری تھا الحمدللہ اس نے وہ سب کر دیا، اور اس کے بعد بھی غلط سمت میں اس نے نماز پڑھ لی، تو پھر اب استطاعت اور قدرت سے زیادہ اللہ بندے کو مکلف نہیں کرتا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، جیسا کہ آیت کریمہ کی دلالت موجود ہے۔ تو اشتباہ کے وقت گویا کہ جس طرف بھی آدمی اپنی اجتہاد کے ساتھ نماز پڑھ لے نماز اس کی ہو جائے گی، اور جیسا کہ میں نے شروع کلام میں ذکر کیا تھا کہ یہ حکم سفر کے لیے ہے، حضر کے لیے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے دریافتی کرنا ہوگا، یا مسجد اگر ہو تو مسجد کے محراب کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ آبادی میں ہے وہ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت وجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، اور تمام صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب میں رول قانون ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت میں مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اس طور پر جو اللہ جل جلالہ کے اور عم نوالہ کے اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کے مطابق ہو، اس کے لائق ہو، اس طور پر ہم اللہ کے لیے صفتوں کو ثابت کرتے ہیں، نہ ہم کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہم مثال دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم تحریف اور تعطیل کو روا رکھتے ہیں، کلام کو حقیقت پر محمول کریں گے اور اس کو صفتوں کو اللہ کے لیے اس طور پر ثابت کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مطابق ہو۔ لہذا اگر کسی نے کہا سما وجہ اللہ اے ثواب اللہ، وجہ اللہ کا تو ثواب اللہ، تو یہ تفسیر باطل ہے، کیونکہ یہ ظاہر نص کے خلاف ہے اور سلف صالحین صحابہ اور تابعین لہم احسان کے منہج کے خلاف ہے اور بلا دلیل ہے یہ قول، واللہ تعالیٰ عالم۔ اب قبلہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ کعبہ سے پورب ہے تو ہمارا قبلہ پچھم ہے، جو لوگ کعبہ سے پچھم ہے ان کا قبلہ پورب ہوگا، جو اتر ہے کعبہ سے وہ دکن جانب رخ کریں گے، جیسے مدینہ اتر ہے تو دکن رخ کرتے ہیں، اور شام دکن ہے تو وہ لوگ اتر کرتے ہیں، تو وہ ایک مرکز ہے، کعبہ ایک مرکز ہے دنیا کا، اور ہر چہار جانب سے لوگ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو لوگ مسجد حرام میں ہیں تو مطاف کے اندر ہو یا مطاف کے باہر جو مسجد حرام چاروں طرف بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سب اسی طریقے سے گول دائرہ نما لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف سے وہ قبلے کا استقبال کریں۔ وہ مسجد حرام کے اندر تو جہت قبلہ نہیں بلکہ قبلے کی طرف استقبال کرتے ہیں، کعبہ کی طرف کرتے ہیں، کہ کسی جگہ پر اگر آدمی کھڑا ہو جائے اور دیوار اگر حائل نہ ہو تو وہ کعبہ کو دیکھ سکتا ہے، یعنی بالکل کعبہ کے سامنے ہی ہوگا، اس کی آنکھ کے سامنے کعبہ ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے دائرہ بڑھے گا، اب مسجد حرام کے باہر جائیے گا تو ایکوریٹ ہونے میں ہو سکتا ہے 99% ایکوریٹ ہو، پھر پورے حدود حرم کے اندر اگر جائیے تو تھوڑا سا کچھ اور دوری ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے جتنی دنیا کعبہ کے گرد گھومتی دور ہوتی چلی جائے گی، جس قدر زیادہ دور ہو جائے گی کعبہ ایک دم ایکوریٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو کوشش تو لوگ کرتے ہیں آلات اور مشینوں کے ذریعے کہ صاحب قطب نما تارے کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ جہت قبلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا ہے کہ عین قبلہ عین کعبہ کا استقبال کرو، بلکہ یہ کہا فولوا وجوہکم شطرہ، اس کی جانب اس کی جہت کعبہ کی جہت میں استقبال کرو۔ تو اگر مان لیجئے کہ ہم بالکل ٹھیک اس وقت اپنے حساب سے ایک دم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دم سیدھے ہیں کعبہ کی طرف، لیکن اگر مان لیجئے کہ تھوڑا اگر انحراف ہو جائے اس طرف، یعنی اتر جانب، یا تھوڑا انحراف ہو جائے دکن جانب، تو اگر اس طرح سے بھی ہو تھوڑا انحراف قبلہ سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ایکوریٹ ضروری نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر تھوڑا کوئی بعض مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں اور اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ کچھ ڈگری اگر وہ تھوڑا ایک آدھ ہاتھ اگر وہ مسجد ٹیڑھی ہو گئی دیوار اس کی، تو لوگ اس پہ چیبی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حدیث آپ دیکھ لیجئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبلے سے تھوڑا انحراف
اگر ہو جاتا ہے یا اگر کر لیا جاتا ہے یا مسجد اس انداز کی تعمیر ہو جاتی ہے جو بعد میں تحقیق اور جانچ سے پتہ چلے کہ ایک دم وہ بالکل قبلہ کی طرف نہیں ہے، تھوڑا کچھ ڈگری دائیں بائیں منحرف ہے مسجد، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کو دوبارہ توڑ کر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ رواہ الترمذی وقوہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، مشرق و مغرب کے درمیان۔ یہ آپ نے کس کے لیے فرمایا؟ مدینہ والوں کے لیے، کیونکہ مدینہ کا قبلہ دکن ہے، تو جب وہ دکن مڑے گا تو مشرق مغرب اور مشرق اور مغرب، داہنی طرف مغرب ہوگا اور بائیں طرف دکن رخ کرنے والے کے داہنے طرف مشرق ہوگا، مغرب ہوگا اور بائیں طرف مشرق ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، دکن رخ کرنے والوں مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ تو ایک دم ٹھیک اگر آپ کعبہ کے سامنے نہیں ہے، 90 ڈگری پر نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آپ ذرا سا دائیں ہیں، تھوڑا سا 5 ڈگری 7 ڈگری 10 ڈگری تک اگر آپ ذرا سا منحرف ہے، پچھم کی طرف مائل ہے یا ذرا پورب کی طرف مائل ہے، یا اسی طریقے سے جو اتر طرف رخ کرتے ہیں ان کا وہی حال ہے، یا جو ہم لوگ پورب ہے پچھم کی طرف رخ کرتے ہیں، اگر ہمارا ذرا سا رخ اتر کی جانب ہے یا دکن کی جانب ہے تو اس طریقے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ یہ اہل مدینہ کے لیے، یا جو ان کی سمت میں اتر اور دکن قبلہ کرنے والے تھے وہ تھے، اور ہمارا قبلہ چونکہ پچھم ہے یا کسی کا پورب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اتر دکن میں قبلہ ہوگا۔ گویا پچھم کرنے والے اگر اتر ذرا انحراف کرتے ہیں یا بائیں طرف انحراف اگر تھوڑا کر لیتے ہیں تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حدیث کی کئی ایک سند آئی ہے، لیکن جو سند یہاں ترمذی میں ہے اس کے روات جو ہے ثقات ہے، اور امام بخاری نے اس سند کو قوی کہا ہے، کیونکہ یہ حدیث 2 سندوں سے آئی ہے۔ ایک سند میں ابو معاشر نام کا راوی ہے، وہ ضعیف ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ جو حدیث ہے ترمذی کی بخاری شریف کی، جو عبداللہ بن جعفر مخربی سے ہے، انہوں نے عثمان بن محمد اخلصی سے، انہوں نے سعید المقبوری سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے امام بخاری نے کہا کہ حدیث قوی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ تھوڑا اگر قبلہ کے معاملے میں تھوڑی سی آسانی برتی گئی ہے، ایک دم بیعین ہی قبلہ کے سمت میں جو اس کو کہتے ہیں، اگر یہ تعبیر ہماری صحیح ہو تو جغرافیہ جانتے تھے 90 ڈگری کہتے تھے بالکل سیدھی، تو اگر ایک دم سیدھا نہیں ہو، اس سے تھوڑا سا اگر انحراف ہو تو چونکہ ہم لوگ کعبہ سے بہت دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، اور اس میں جنگل اور دریا اور آبادی اور صحرا سب حائل ہے، تو پھر بھی کوشش تو لوگ کرتے ہیں آلات کے ذریعے کے ساتھ کعبہ کی طرف رخ ہو جائے مکمل، لیکن اگر اس میں کچھ گڑبڑی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا، کیونکہ ایک چھوٹا دائرہ جو مطاف کے گرد بنتا گیا ہے، ساری دنیا کے اندر وہ دائرہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے آخری کناروں پر بسنے والا جو مسلمان ہے وہ بھی اسی قبلہ کی طرف جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جتنا مرکز سے دور ہوگا، آپ اگر اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ ایک دم 90 ڈگری اس کا استقبال ہو تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مدینے والے کو آپ نے کہا تھا اسی موقع پر کہ استقبال قبلہ نہ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، پورب کرو یا پچھم کرو، کیونکہ ان کا قبلہ دکن ہے یا اتر ہے، تو اتر دکن والے کدھر رخ کر کے پورب پچھم، ہمارا قبلہ پچھم ہے یا جس کا پورب ہے وہ اتر دکن رخ کر کے استنجا پر بیٹھے گا۔ تو بہرحال یہ جو حکم ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، کہ تھوڑا اگر انحراف ہو جائے اے دکن رخ کرنے والوں اور اے اتر رخ کرنے والوں قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف، اگر تمہارا انحراف پورب یا پچھم کی طرف تھوڑا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا ہم لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اے پچھم والوں، اے پورب رخ کرنے والوں قبلہ کی طرف، اگر تمہارا انحراف دائیں بائیں یعنی اتر اور دکن سمت میں اگر تھوڑا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے سر، اب نفل پڑھنے والے کے لیے ایک اور سہولت ہے۔ رات میں اگر آدمی سفر کر رہا ہے اور سواری سے اتر کر قیام اللیل نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہ سفر بھی اس کا جاری رہے اور نفل بھی اس کی، یا اس کا وظیفہ لے لیا ہے رات کی نماز ہے وہ بھی چلے، تو پہلے تو لوگ سواری کرتے تھے اونٹوں کی، اس پر لوگ جایا کرتے تھے، اب ہم لوگ کار میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، تو جس طرف بھی ہماری گاڑی کا رخ اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ غیر قبلہ ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے تاکہ ہمارا وظیفہ بھی بحال رہے اور قبلے سے انحراف کو سفر کی حالت میں نفل نمازوں کے لیے معاف کیا گیا ہے۔ چنانچہ
دم متفق علیہ روایت. ابھی عامر بن ربیعہ کا ذکر کیا نا، ابو عبداللہ عامر بن ربیعہ، جو سن 32 کے اندر ان کا انتقال ہوا، ہجرتین کیا ہے حبشہ اور مدینہ کی طرف، اور تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں. ان سے یہ ایک روایت آئی ہے، اور ایک روایت اسی طریقے سے جنازے کے باب میں بھی ہے. تو ان سے کم ہی روایت ہے بخاری میں، ایک دو روایت ہے. تو عامر بن ربیعہ کی یہ روایت دیکھیے صحیحین کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو واقعہ آیا ہے مسلم شریف میں جو تفسیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ رات میں نفل پڑھ رہے سفر میں سواری کی پیٹھ پر. یہاں جو لفظ ہے وہ بخاری کا ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، اپنی سواری پر یعنی اونٹنی پر، مذکر ہو یا مؤنث، راحلہ سواری کو کہتے ہیں، چاہے وہ ناقہ ہو یا بعیر ہو، اونٹ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. حیث توجہت بہ، جس طرف وہ جا رہی ہے، جس رخ پہ جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سمت سفر کی طرف ہو. ایسا نہیں کہ صاحب جانا ہے پورب اور جا رہی ہے وہ اتر، تو قبلے سے بھی انحراف ہوا اور ہمارا سمت سفر بھی نہیں ہے، تو دوہرا نقصان ہے. تو اسی حیث توجہت بہ کا مطلب کہ جس طرف آپ نے اس کو متوجہ کیا تھا، جس رخ پہ لگایا تھا، اس رخ پہ وہ چلی جا رہی تھی اور آپ اسی رخ پہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی غیر قبلے کی طرف. زاد البخاری، یہ حدیث جو متفق علیہ تھی، رأیت رسول اللہ یصلی علی راحلتہ، آپ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، حیث توجہت بہ، جس طرف وہ آپ کو لے کر متوجہ ہو رہی تھی، چل رہی تھی. بخاری میں کچھ اس قدر لفظ کا اضافہ ہے کہ یومی براس سے ہی آپ اشارہ کر رہے تھے سر سے، رکوع بھی اشارے سے اور سجدہ بھی اشارے سے. ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ، لیکن ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض میں نہیں کیا کرتے تھے. اور اپنے اختیار کی سواری ہو تو ہر حال میں سواری سے اتر کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے، اگر قبلہ معلوم ہو تو، یا تحری اور غلبہ گمان کی بنیاد پر ایک سمت کو متعین کر کے آدمی نماز پڑھے گا، اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تب، جیسا کہ آپ نے سنا. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نہیں غیر قبلے کی طرف نماز پڑھا ہے، تو چاہے وقت ہے یا وقت گزر گیا ہے، الحمدللہ پلٹانے کی ضرورت نہیں. لیکن فرض نماز آپ کو اپنی سواری سے اتر کے پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر سواری اپنے اختیار کی نہیں ہو، ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، تو وہاں اگر نماز کی کوئی جگہ متعین ہے، یا پانی کا جہاز ہے، شپ ہے، بڑا جہاز ہے، اب لوگ کھڑے ہو کر کے بھی اس پر نماز پڑھے تو بہت زیادہ ہچکولی نہیں ہوتے ہیں. ہوائی جہاز میں بھی بہت ڈاواں ڈول نہیں ہوتا ہے کہ آدمی گر جائے. اگر جگہ متعین ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیے، یا کوئی اور جگہ اسپیس ایسا ہے جہاں کھڑے ہو کر کے رکوع سجدہ کر سکتے تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو اور آدمی کمزور ہو، گرنے کا اندیشہ ہو، تو جس سمت میں اس کے سٹ ہے اسی سمت میں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا. خاص کر کے جب دیکھے کہ جمع بین الصلاتین کی صورت میں بھی اس کی نماز وقت کے بعد ہوگی، قضا ہو جائے گی. ظہر سے پہلے سفر کیا ہے اور وہ مغرب کے بعد ہی کسی منزل پہ اترے گا، عصر کے وقت بھی نہیں اترے گا کہ عصر کے ساتھ وہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لے، جمع تاخیر، پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، بلکہ ظہر سے پہلے چلا ہے، وقت سے پہلے نماز پڑھ نہیں سکتا تھا، ظہر سے پہلے ہی فلائٹ پہ چڑھا، اور اب وہ مغرب کے بعد اترے گا اور اس کی دونوں نماز گویا کہ قضا ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں ہر حال میں اس کو نماز عصر کے وقت میں پڑھ لینی ہے. تو ایسی اگر صورت ہو تو پھر آدمی اپنے سیٹ پر ہی بیٹھا پڑھے گا. اگر قیاماً یا معتاد طریقے پر یا جو عادت کے مطابق لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو پراپر طریقہ ہے نماز کا، اگر اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ سکتا، قیام رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اپنی سیٹ پر بیٹھے گا، چاہے وہ جس رخ پہ سیٹ ہو، کیونکہ سواری اس کے اپنے اختیار کی نہیں ہے. اور پھر دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بھی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے کہ فلائٹ سے اترنے کے بعد، لینڈنگ کے بعد وہ نماز پڑھ سکے گا، بلکہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے. یہ یقین ہے کہ یہ پہنچے ہی گی فلائٹ جب ظہر عصر کا وقت جا چکا ہوگا، تو اس کو بہرحال نماز پڑھ لینا. لا الہ الا اللہ. تو سر سے اشارہ آپ کرتے تھے، کسی اور چیز پر سجدہ نہیں کرنا ہے. سامنے سے کوئی ٹیبل نکال لیا اور اس کے اوپر سجدہ کیا، نہیں، بلکہ جس پر بیٹھے ہوئے ہیں سجدہ کرنا ہے تو اسی پر کرنا ہے، اور نہیں تو پھر رکوع اور سجدہ دونوں جھک کے. اس میں تو کچھ وضاحت نہیں ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سنن میں آئی ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ رکوع ذرا جھک کر کے کرتے تھے، اور سجدہ اخفض من الرکوع، سجدے میں زیادہ جھکا کرتے تھے. تو وہ روایت جو سنن میں ہے اس نے واضح کر دیا کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں آدمی زیادہ جھکے گا، لیکن سواری کی پیٹھ پر نہیں، یا اسی طریقے سے دوسری سیٹ کے اوپر نہیں، یا دوسری سیٹ کے بیک میں جو ٹیبل لگا ہوتا ہے ٹی ٹیبل، اس کے اوپر بھی نہیں، بلکہ رکوع سجدہ جھک کر کے ہوگا. تو یہ امام بخاری کے الفاظ سے ظاہر ہوا کہ آپ سر سے اشارہ کر رہے تھے، اور یہ فرض نماز میں نہیں کرتے تھے.
یعنی فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ سواری آپ کی اپنے اختیار کی تھی. اگر ہم بھی کہیں کار سے جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہے تو ہم جمع بین صلاتین کریں گے، اتریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے جیسے پراپرلی نماز پڑھتے ہیں. ابو داؤد میں یہ روایت جو آئی ہے اس سلسلے کی حضرت انس بن مالک سے، اس میں اس قدر ہے کہ کان اذا سافر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تو فاراد ان یتطوع، من حدیث انس کان اذا سافر، جب سفر کرتے تو اراد ان یتطوع، جب آپ نفل پڑھنا چاہتے تو استقبل بناقتہ القبلہ، اپنی اونٹنی کو قبلہ کی طرف متوجہ کر دیتے، یعنی تکبیر تحریمہ قبلہ کی طرف کر لیتے اور اس کے بعد پھر ناقہ کی لگام پکڑ کر کے اس کو اپنے سمت سفر پر لے لیتے. یعنی اگر پچھم ہمارا قبلہ ہے یا ہم کو سفر کرنا ہے مثال کے طور پر اتر، تو گاڑی کو پچھم رخ کر لے اور نیت باندھ لے، اور اس کے بعد ڈرائیور کو پہلے سے ہدایت ہو کہ جب ہم نیت باندھ لیں تو تم آگے سے پھر اس کو رائٹ ہینڈ لے لینا، اتر لے لینا. لیکن جس وقت تکبیر تحریمہ کر رہے ہو اس وقت قبلے کا استقبال کریں. یہ فائدہ، اس فائدے کو ذکر کرنے کے لیے ابو داؤد کے حوالے سے صاحب کتاب نے اس قدر اضافہ ابو داؤد کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب آپ سفر کرتے تھے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹنی کا رخ کر دیتے قبلہ کی طرف، پھر تکبیر کہتے، ثم صلی حیث کان وجہ رکابہ، پھر جس طرف بھی چہرہ ہو سواری کا کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھتے رہتے. تو اس میں صرف یہ ہوا کہ استقبال قبلہ تکبیر تحریمہ کے وقت مشروع ہے یا ضروری ہے، جبکہ عامر بن ربیعہ کی روایت اور دوسرے جو اس باب کے اندر روایت آئی ہے حضرت جابر وغیرہ سے، اس کے اندر یہ قید نہیں ہے. تو اس کو دونوں حدیث کے درمیان تطبیق کے لیے یہ صورت کرے کہ یہ افضل ہے اگر ممکن ہو قبلہ کی طرف استقبال کر لینا تکبیر تحریمہ کے وقت، اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لینا ممکن ہو تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جس سمت پہ سواری جا رہی ہے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غیر قبلہ کی طرف ہی اگر جا رہے ہیں اور وہیں سے آپ نے نیت کر لیا اور سواری کو یا اپنی کار کو پچھم رخ پہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ معاملہ چلے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. یومی براسی، تو متنفل صلاۃ سفر کے اندر راحلہ کے اوپر پڑھے گا، جس طرف بھی اس کا سفر ہو قبلہ کا استقبال لازم نہیں ہے. سفر چاہے طویل ہو کہ قصیر ہو کوئی حرج نہیں. آدمی اپنی سواری پر سیارہ میں، طائرہ میں، کشتی میں، جہاز میں، اپنی گاڑی پر، موٹر میں نماز پڑھ سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ صاحب تکبیر تحریمہ کے وقت استقبال قبلہ ضروری ہے، اور یہ ایک مذہب کا قول ہے حنابلہ کا. بعض علماء نے تو اس کو وجوب پر محمول کیا ہے، حنابلہ میں ایک قول یہ ہے. لیکن صحیح ہے کہ جو روایت عامر بن ربیعہ سے ہے اور اسی طریقے سے ابن عمر کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونے کا کی قید نہیں آئی ہے. تو لہٰذا اگر ممکن ہو تو اس کو احتیاط اور فضیلت پر محمول کیجیے، اور نہیں تو پھر جس طرف بھی رخ ہو رہا ہے الحمدللہ چلے گا. لا الہ الا اللہ. اب یہاں سے جگہوں کا ذکر ہے کہ وہ جگہ جہاں نماز ممنوع ہے پڑھنا، ان کا بیان مؤلف لا رہے ہیں. جگہ بھی پاک ہونی چاہیے ہمارے لیے، کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، شرمگاہ چھپی ہوئی ہو، اسی طریقے سے موڑھا مردوں کے لیے. اور باقی تفصیل گزر چکی ہے کہ عورتیں اگر مردوں کے نشانے پر ہوں یا مردوں کے نشانے کا ہوتا ہے کہ مرد حضرات سامنے سے گزرتے ہو اور مرد کی نظر پڑتی ہو تو وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں گی، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد قبلے کا ذکر آ گیا، اب جگہوں کا ذکر ہے. تو اس کے تعلق سے دو حدیث لائے ہیں، دونوں حدیث کے اندر کلام ہے، لیکن ایک حدیث بہرحال وہ قابل استدلال ہے. وہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، رواہ الترمذی وله علہ. دوسری حدیث ہے اس کے بعد ہی، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلى في 7 مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواہ الترمذی وضعفہ. کہتے ابو سعید خدری یا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الارض کلھا مسجد، پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے تیمم کے باب میں پڑھی تھی کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی من الانبیاء،
اللہ نے 6 چیزوں سے مجھے خصوصیت بخشی ہے جو دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی. اس میں سے ایک چیز تھی کہ جو لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے، اور روئے زمین مٹی سمیت زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہے وہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ. لیکن اس سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں، پوری روئے زمین سے کچھ چیزیں، کچھ جگہ مستثنا. چنانچہ یہاں 2 چیز کا استثناء کیا گیا ہے، الا المقبرہ، سوائے مقبرہ کے. مقبرہ سے مراد قبرستان، جہاں مردے دفن ہو، چاہے ایک ہی قبر کیوں نہ ہو. جگہ اگر متعین کر لیا کہ اس کو قبرستان بنائیں گے، ابھی قبر نہیں ہے تیار ہوئی ہے، یا وہاں کوئی مردہ ابھی دفن نہیں ہوا، تو وہ اس میں داخل نہیں. مقبرہ سے مراد وہ جگہ جہاں مردے دفن ہوں، بکثرت ہو کہ بقلت ہو، یا 1-2 ہی کیوں نہ ہو. تو مقبرہ میں نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض نہ نفل، سوائے اس کے کہ جنازے کی نماز ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا ہے بعض لوگوں کا ان کی قبروں پر، تو قبر پر جنازہ بھی پڑھا ہے. اور اگر جنازے کی نماز بھی ہو، نعش سامنے رکھی جائے، اور قبرستان میں بھی اگر جنازہ ہو تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی مصلی الجنازہ الگ ہونا چاہیے. لیکن قبر پر صلاۃ حاضرانہ اگر نہ ہو تو قبر پر آدمی قبر کے نیچے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس کی صحیح دلیل ہے. تو مقبرہ سے مراد قبرستان ہے، قبرستان کے اندر نماز جائز نہیں. والحمام، اور اسی طریقے سے حمام اصل میں تو حمم سے ہے گرم، جہاں گرم پانی سے غسل کرتے ہوں لوگ، لیکن ابھی اس کا استعمال کچھ وسیع معنی میں لیا گیا. ہر وہ جگہ جہاں انسان غسل کرے، چاہے گرم سے پانی سے کرے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے، تو وہ حمام ہے. تو ان 2 جگہوں کو آپ نے مستثنیٰ کیا ہے کہ تمام روئے زمین مسجد ہے سوائے مقبرہ کے اور حمام کے. لا الہ الا اللہ. امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور اس میں علت ہے، یعنی خفی علت ہے. وہ خفی علت کیا ہے کہ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جو آئی ہے، اس کے اندر سند تو بالکل ٹھیک ہے اس کی، لیکن اس کے وصل میں کہ متصل ہے یا مرسل ہے اختلاف. تو علماء کی ایک جماعت، محدثین کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے. سفیان ثوری، حماد بن سلمہ ہے، عبد الواحد بن زیاد ہے، عبدالعزیز محمد دراوردی ہیں، اور سارے لوگ ہیں. محمد بن اسحاق ہیں، عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو گویا حدیث ہو گئی متصل. ابن اسحاق کے علاوہ باقی سب راوی ٹھیک ہے. ابن اسحاق مدلس ہیں، صدوق ہیں، مدلس ہیں. اور مرسل روایت بھی کچھ لوگوں نے کی ہے، سفیان ثوری نے، دراوردی نے، ابن اسحاق نے عمر بن یحییٰ سے، اور عمر بن یحییٰ نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ انصاری سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تابعی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. تو اگر تابعی نے روایت کرے تو مرسل، اور صحابی ابو سعید کا ذکر ہے اگر ہے تو متصل. بہرحال تو حدیث کے متصل اور حدیث کے مرسل ہونے میں علماء کی رائے مختلف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ مرسل زیادہ محفوظ ہے، جیسے دارقطنی وغیرہ نے کہا، لیکن دوسرے اہل علم نے ترجیح دی ہے متصل روایت کو، جیسے امام ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، حاکم ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، اور اسی طریقے سے احمد شاکر، شیخ البانی، شیخ بن باز وغیرہ رحم اللہ الجمیع، ان لوگوں نے حدیث کو متصل مانا. چلیے صاحب، حدیث صحیح ہوئی تو یہ 2 استثناء صحیح ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اونٹ کے بتھان میں جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے وہاں نماز پڑھیں؟ تو آپ نے کہا نہیں. لا تصلوا فی مبارک الابل، صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی مرابض یا معاطن الابل. اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں جہاں اونٹ باندھا جاتا ہو وہاں نماز پڑھو. کہا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا فإنها خلقت من الشیاطین، شیاطین سے پیدا کیے گئے. تو ایسا یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان کی نسل ہے وہ، یا وہ اصل میں جن ہے جو اس صورت میں ہے، بلکہ شیطان صفت ہے، شیطان صفت ہے وہ. جی، تشویش پیدا کرتا ہے اور لمبی گردن بڑھاتا ہے نمازی کی طرف، تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، خشوع خضوع اس کا باطل ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کھوپڑی کو پکڑ لے. کبھی ایسا ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے اٹھ تو اس وجہ سے تشویش کے باعث، ورنہ یہ نہیں کہ صاحب اس کا گوبر اور اس کا پیشاب ناپاک ہے، ورنہ معقول الرحم جانور یہ بھی ہے، معقول الرحم جانور بکری بھی ہے. تو بکری کے باندھنے کی جگہ میں نبی نے کہا پڑھ سکتے ہو، اور اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں نہیں پڑھ سکتے ہو. اس لیے نہیں کہ یہ ناپاک ہے گوبر اور پیشاب. اگر یہی علت ہوتی تو پھر بکری کے بھی باندھنے کی جگہ میں، بکری کے ریوڑ میں بھی، اور اس کے باندھنے کی جگہ میں نماز جائز نہیں ہوتی. تو وجہ جو بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے فإنها خلقت من الشیاطین، شیطان صفت ہے اس وجہ سے.
تو یہ حدیث بھی یہ استثناء بھی صحیح ہے. تو یہ 3 جگہ کا استثناء ہے. اور پھر جو گندی جگہ ہے، گندگی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو وہ سب جگہ جو ناپاک جگہ ہے وہاں نماز نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے اسی باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 7 مقامات پر پڑھنے سے منع فرمایا. اس میں ایک ہے المزبلہ، کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ. اگر گندگی بھی اس پر ڈالی جاتی ہو، پیشاب پیخانہ بھی بچوں کا اٹھا کے ڈالا جاتا ہو، لوگ پیشاب پیخانہ بھی جا کر کے اس پر کرتے ہوں. اسی طریقے سے مجزرہ، جی منہر، جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہوں، جہاں خون دم مسفوح بہتا ہو، گوبر لید وغیرہ تمام چیزیں ہوں گندی جگہ. اسی طریقے سے مقبرہ، یہ تو اس سے بات ٹھیک ہے. وہ قاریاتی طریق، شاہراہ جس پر لوگ چلتے ہیں، عام راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں، جو آج کل خاص موضوع بنا ہوا ہے ہندوستان میں کہ صاحب سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھنے دیں گے، عید کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے. جی تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان مجبور ہوتے ہیں تبھی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد ناکافی ہوتی ہے، تو تھوڑے وقفے کے لیے. اور یہ ہر شہر میں لوگوں کو معلوم ہے، غیر مسلموں کو. ایسا نہیں کہ صاحب ہم لوگوں کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، یا ان کے گزرنے سے ہم خود اپنی اذیت میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کا خشوع و خضوع اور ہمارا جو ذہن جو نماز کی طرف ہے وہ بٹ جائے کہ لوگ گزر رہے ہیں، اور انٹینشن ہمارا جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم دوسروں سے اذیت محسوس کریں، اذیت ہمیں ملے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوسروں کے لیے راستہ تنگ کرے. یہ کبھی اگر مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ مسجد ناکافی ہوتی ہے تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ عام حالات میں تو اسلام خود ہی منع کرتا ہے کہ شاہراہ پر جہاں لوگ چلتے ہوں آپ وہاں نماز نہ پڑھیے، تاکہ لوگوں کے لیے ان کے راستے کو مسدود نہ کریں آپ، اور لوگوں کے گزرنے سے آپ کی نماز کی روح جو خشوع و خضوع ہے وہ باطل نہ. تو بہرحال مزبرہ، کوڑا دان یا کوڑے کی جگہ، اور اسی طریقے سے مجزرہ، منہر جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور مقبرہ، قبرستان، اور قاریاتی طریق، شاہراہ، اور حمام جہاں لوگ غسل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے 6ٹھی جگہ معاطنی لیول، اونٹ کے باندھنے کی جگہ. اب جہاں پر اونٹ کو پانی پلا دیا، یا صحرائی راستے میں جا رہے ہیں، گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اونٹ کو بٹھایا اور چلے گئے، تو وہ سب جگہ مراد نہیں ہے، باقاعدہ جہاں اونٹ کو باندھتے ہیں. 6 جگہ ہوئی. وفوق ظہر بیت اللہ، اور کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر. یہ جو حدیث ہے 7 مقامات کی، اس میں کچھ ہی مقام صحیح ہیں، اب باقی مقامات گندگی کے ہیں، جیسے مزبلہ ہے، کوڑا دان جس کے اوپر گندگی ڈالی جائے. اسی طریقے سے مجزرہ، خون ہے، گوبر ہے، لید وغیرہ ہے. ظاہر ہے کہ سب جگہ یہ ہے، اگر گوبر وغیرہ پاک بھی ہو تو اب اس قدر وہ زیادہ متعفن جگہ ہوتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز مناسب نہیں ہے. اور حمام تو اسی لیے کہ صاحب وہ یا تو نجاست کی جگہ ہے، یا پھر وہ ماو شیاطین ہے، شیاطین وہاں ہوتے ہیں. اور اونٹ کا بتھان تو بالکل صحیح حدیث سے ہے. اور یہ جو ایک ہے فوق ظہر بیت اللہ، کعبہ کی چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ حدیث ضعیف ہے. اس لیے کعبہ کی چھت پر صحیح قول یہ ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کعبہ نہ ہو، جیسے قیامت کے قرب قیامت میں اگر کعبہ منہدم کر دیا جائے گا تو آدمی کیا نماز پڑھے گا؟ جو جگہ ہے جس سمت میں ہے اس سمت میں لوگ نماز پڑھے گا، اس طرف رخ کرے گا. تو اس لیے یہ کہ صاحب ایکوریٹ مکان کی طرف ہو، اس کی دیوار کی طرف ہو، یہ ضروری نہیں. کہا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ابن عمر کی اس روایت کو، اور اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ انتہائی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف، ضعیف نہیں ضعیف جدا. کیونکہ زید بن جبیرہ نام کا شخص ہے، زید بن جبیرہ، اس کو امام بخاری نے کہا منکر الحدیث. اللہ ایک دم تقریباً گھڑی ہوئی حدیث جو ہوتی ہے، موضوع حدیث، اسی کے لیول میں ہوتی ہے، یا اس سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ نیچے، ایک سیڑھی نیچے ہوتی ہے. امام بخاری اگر کسی کو کہہ دے منکر الحدیث تو سمجھے کہ بالکل واہیت راوی ہے. یہ تو صرف اگر کہہ دے کہ اس پہ نظر ہے، غور و فکر کے لائق ہے، یہ اس پر تھوڑا سا کلام ہے، اگر یہ امام بخاری کر دے تو وہ اس راوی کے ضعیف ہونے کی علامت ہوتی ہے. بہت محتاط حکم لگاتے ہیں امام بخاری. چہ جائے کہ زید بن جبیرہ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث راوی، اس کی روایت قابل انکار ہے. منکر الحدیث، ابو حاتم نے کہا منکر الحدیث جداً، متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث قابل ترک ہے. بلکہ کہا لا یکتب حدیث، کی حدیث لکھنے کے لائق نہیں ہے، لا شیء ہے. ابن معین نے کہا لا شیء، کچھ نہیں ہے. تو یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے. تو ہم نے الفاظ پڑھ لیے: مقبرہ جہاں مردے دفن کیے جائے، حمام جہاں ہم غسل کرتے ہیں گرم پانی سے، لیکن اب کسی بھی پانی سے غسل کرنے کی جگہ کو بولتے ہیں، اور مزبرہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، مجزرہ جہاں جانور مواشی کو ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں، قاریۃ تقدیر جہاں قاریۃ طریق جہاں لوگ قدموں سے چلتے ہیں راستوں پر، گاڑیاں چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، یعنی جو راستہ
چالو ہے لوگوں کا. اور معاطن الابل عطن کی جمع ہے، عطن اس کا واحد آتا ہے اونٹ کے بٹھانے کی جگہ. اور فوق ظہر بیت اللہ، بیت اللہ کی چھت کے اوپر، یعنی کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں کیوں بھائی قبرستان میں اس لیے کہ صاحب یہ رفتہ رفتہ شرک کا وسیلہ بن جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، قبرستان میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر کے مردے جب اندر گل جاتے ہیں تو جگہ ناپاک ہوتی ہے، قبر کے مردے اکھاڑے جاتے ہیں تو مٹی ناپاک ہو جائے گی وغیرہ. بے مطلب کی بات ہے، سمجھا کہ عام طریقے سے تو قبر اپنی حالت پہ رہتی ہے، وہ قبر کے مردے اکھاڑے نہیں جاتے. دوسری یہ کہ اگر نیچے 4-5 فٹ نیچے اگر بدبودار مٹی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر زمین کے اوپر بھی پیشاب پیخانہ ہوا، اس کا اثر ختم ہو جائے، ہوا اس کو اڑا لے جائے، دھوپ سے وہ سوکھ جائے اور کہیں کوئی اثر نہ ہو تو بھی نماز جائز ہے اس کی. اور اگر یہی علت ہے کہ صاحب وہ بدبودار جگہ ہو جاتی ہے، نیچے کی زمین مٹی ناپاک ہو جاتی ہے خون اور پیپ سے، تو یہ تو انبیاء کی قبروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کی لاشوں کو تو زمین نہیں کھاتی ہے. تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا؟ تو اسے یہ علت کے صاحب ناپاک جگہ ہے، یہ بالکل بے تکی بات ہے، بے تکی بات ہے. اور اسی لیے مزارات کے اوپر جس کو قبروں کو جس کو مزارات کہتے ہیں، زیارت کی جگہ، اور دور دراز سے لوگ جاتے ہیں جی، تو وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اولیاء کی قبر ہے. بھئی یہاں انبیاء کی قبر کے سامنے اور انبیاء کی قبر پر رخ کر کے، یا اس جگہ پر اس احاطے میں جس میں انبیاء کی قبر ہو، اس احاطے کے اندر، قبر کے احاطے میں نماز پڑھنا جائز نہیں، چاہے وہ قبلے کی طرف ہو یا دائیں ہو کہ بائیں ہو، کہ عقبی جانب ہو پیچھے کی جانب ہو. جس مسجد کے کسی بھی حصے میں قبلے کی طرف ہو کہ دائیں بائیں یا پیچھے ہو، مسجد کے احاطے کے اندر اگر کوئی ایک قبر بھی ہے تو اس میں نماز بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں. تو بہرحال یہ جو علت بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ صاحب زمین ناپاک ہے اور اندر بدبو ہے، خون اور پیپ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے یہ علت بالکل بیکار کی علت ہے، غلط علت ہے. کیونکہ اگر یہی علت ہے تو پھر انبیاء کے مقابر میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے جسموں کو تو مٹی کھاتی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اچھا، پوری روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، بالکل صحیح ہے جی، سوائے اس کے کہ صاحب مقبرہ اور حمام والی جو حدیث ہے. لیکن ہم نے بتایا تھا کہ صلاۃ الجنازہ یا قبر پر اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نماز کی جنازہ پڑھی تھی، نماز جنازہ جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اور بھی کئی ایک لوگوں کا جنازہ آپ نے قبر پر پڑھا ہے. حمام میں نماز پڑھنا منع ہے، اور اس کی علت یا تو تعبدی ہوگی کہ عبادت ہے اسلام کی اس لیے منع کیا گیا تو منع کر، چاہے اس کی علت ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا دوسری علت بتایا گیا کہ ماں و شیطان کی جگہ. اچھا، اگر کوئی لیٹرین ہے مثال کے طور پر نیچے ہے اور اس کی چھت ہے اوپر، تو اگر کوئی اس کی چھت کے اوپر نماز پڑھے تو صحیح قول اہل علم کا یہ ہے کہ حمام کی چھت کے اوپر یا بیت الخلاء کی چھت کے اوپر اگر نماز پڑھتا ہے، نیچے بیت الخلاء ہے، کمرے کے نیچے، مثال کے طور پر آج کل لوگ اٹیچ روم بناتے ہیں، اس کے اوپر ہے کمرہ کسی کا بنا ہوا ہے، یا اس کی چھت پر اگر نماز پڑھے کوئی اچھی بات ہے، کیونکہ حکم صرف حمام کے لیے ہے، وہ دوسرے مقام کے لیے وہ حکم متعدی نہیں ہوا، وہاں تک نہیں جائے گا. سمجھا نا؟ تو چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اسی تمام باتیں تو نہیں، لیکن جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جو مواضع، جو جگہیں جہاں نماز جائز نہیں ہے، ان جگہوں پہ ہم کو نماز نہیں پڑھنی ہے، باقی اور جگہ پر پڑھنی ہے، جائز ہے. اصل یہ ہے کہ تمام جگہ پر نماز جائز ہے، الا یہ کہ استثناء صحیح حدیث سے ثابت ہو. اب دیکھیے، قبلہ کے قبر کی طرف استقبال کرنا، یا قبر کے دائیں بائیں قبر ہو بیچ میں نماز پڑھنا، یا قبر پیچھے ہے، مقبر جہاں کہیں بھی ہو، قبرستان کے کسی بھی حصے میں، باؤنڈری جو بھی ہے اس کی، یا مسجد کی باؤنڈری میں اگر کسی نے قبر ڈالی ہے، یا پہلے سے قبر تھی وہاں اور اسی باؤنڈری کے اندر میں کسی کونے میں مسجد ڈالی ہے تو جائز نہیں. مسجد اگر بعد میں بنائی گئی ہے، مسجد منہدم کی جائے گی، اور اگر قبر بعد میں ڈالی گئی ہے، مسجد پہلے تھی اور صحن میں قبر بنا دی گئی ہے، تو پھر قبر کو اکھیڑنا لازم ہوگا. تو قبر کی طرف نماز کر کے، یا قبر کے دائیں بائیں نماز پڑھنا، یا قبر کے احاطے میں یا قبرستان کے احاطے میں نماز پڑھنا کسی بھی طریقہ سے درست نہیں ہے. حدیث مسلم شریف کی ملاحظہ کیجیے، وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم. ابو مرثد الغنوی صحابی جلیل ہے،
ان کی کنیت ہے یہ ابو مرثد، بیٹے کا نام مرثد تھا، مرثد بسا، بسا تا سا سا، اور نام تھا ان کا کناز. تو ابو مرثد کناز الغنوی رضی اللہ عنہ، باپ بیٹے دونوں صحابی، اور دونوں ماشاءاللہ بدر و احد میں شریک ہوئے. سن 3 ہجری میں مرثد رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا. ان سے حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، اور قبر پر نہ بیٹھو. تو قبر کی طرف استقبال کرنا یہ حرام ہے اور نماز باطل ہو جائے گی. تو اسی لیے مسجد میں جہاں قبر ہو یا قبرستان میں جہاں قبر ہو وہاں نماز جائز نہیں ہے. اور علت اور وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بعد القبور کی مشابہت ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ یہ شرک کا ذریعہ بن جائے اور وہاں لوگ قبر پر جمگھٹا لگانے لگیں اور نمازیوں کا تعلق قبر والوں سے ہو جائے اور اس سے امید اور اس سے خوف کھانے لگے. اور دوسری یہ کہ قبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، قبر کو روندنا بدرجہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال استحانت ہے، توحید ہے قبر کی. قبر ایک مسلمان کا میت کا گھر ہے، تو ایک مسلمان کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرنے کے بعد بھی، جیسے کہ زندگی میں اس کا احترام ضروری تھا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرٍ. ایک آدمی کسی چنگاری پر بیٹھے اور وہ چنگاری اس کے کپڑے کو جلا کر اس کے چمڑے تک کو جلا ڈالے، یہ بہتر ہے اس کے لیے اس بات سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ کے موضوع کو اس پر روکیں گے. وہ یہ ہے کہ صاحب اگر کسی کے جوتے میں یا نال میں یا خف میں جو چمڑے کا ہے یا پلاسٹک کا ہے یا کچھ ہے، اگر اس میں گندگی لگ گئی اور اسی میں وہ جوتے میں نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. بس اگر گندگی لگ گئی ہے، گلی، ظاہر ہے کہ سوکھی تو لگتی نہیں ہے، سوکھی گندگی پر اگر گزر گیا تو پھر ایک دفعہ پاؤں کو اگر جھاڑ دے یا جوتے کو پاؤں کے ساتھ اگر پٹخ دے تو گردہ اس کا جھڑ جائے گا، گرد اس کی جھڑ جائے گی. لیکن اگر گیلی نجاست کو روند دیا ہے اس نے، اور پھر وہ اگر مٹی، صاف اور پاک مٹی سے وہ گزرتا ہے اور اپنے جوتے کو خوب اچھی طریقے سے رگڑ دے اور رگڑنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جھاڑ دے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ آسانی ہے، کیونکہ خاص کر کے چرمی جوتے کو، چمڑے کے جوتے کو اگر دھویا جائے تو اس سے بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے سہولت ہے اسلام میں، آسانی ہے کہ اگر جوتے میں گندگی لگ جائے تو آدمی مسجد میں آنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے کے دونوں تلے کو دیکھ لے، کیونکہ آدمی نجاست کی جگہوں سے گزرتا ہے. تو اہتمام اگر بلیغ کرتا ہے اور جوتے میں کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو رگڑ کے صاف کرے مٹی سے، اور نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن آج کل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجدیں ہوتی تھی، اس کے اندر کنکریاں پیبل سے بچھی ہوئی ہوتی تھی یا سینڈ وغیرہ، بالو وغیرہ بچھائی جاتی تھی مسجدوں کے اندر، جیسا کہ خود مسجد نبوی کا حال تھا. لیکن ابھی سب تو تمام مساجد کے اندر، بڑی چھوٹی مساجد میں چٹائی تو کم سے کم ہے اور بیش قیمتی قالین تو بہت مسجدوں میں بچھائی جاتی ہے. تو اب اگر آپ وہاں جوتا پہن کے جاتے ہیں جو ایک عمل جواز کا ہے، یا چلیے کہ مان لیجیے کہ صاحب آپ نے کہا خالف الیہود وصلوا فی النعال، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے جوتے میں نماز پڑھو، تو من باب مخالفت الیہود، استحباب کا بھی درجہ اگر کہہ دیا جائے کہ سنت بھی ہے، تو اگر ایک طرف جوتے میں نماز پڑھنے کی سنت کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرش کے میلا ہونے کا، گندا ہونے کا بھی، اور گرد و غبار سے اٹنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے جو قاعدہ اصولی ہے درء المفاسد اولی من جلب المصالح، مفسدت کو دور کرنا یہ مقدم ہوتا ہے مصلحت کے حصول پر. بہتر یہ ہے کہ آدمی جہاں قالین ہو، چٹائیاں ہو، وہاں پر جوتے میں نماز نہ پڑھے. لیکن اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو آپ مسجد کے باہر اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں، دورانِ سفر، کسی پارک میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، دورانِ سفر آپ نے گاڑی کہیں روکی، وہاں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، کسی صحرائی علاقے سے آپ گزرے، وہاں سینٹ کے اوپر، بالو پر نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، تو اگر آپ کا جوتا ایسا ہے کہ جو رکوع اور سجدے کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے اور پاؤں آپ موڑ سکتے ہو، تو آپ سنت پر عمل کر سکتے ہو الحمدللہ. ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر کوئی دھیگا مشتی کرے اور زبردستی کرے کہ نہیں بھائی میں جوتا لے کے جاؤں گا اور پھر مسجد کے مصلے پر اور قالین پر چڑھ کر کے اور جوتے میں نماز پڑھوں گا، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو سنت تو ہے یا جواز تو ہے، لیکن مصلحت مقدم ہے مفسدت کے اوپر، یا مفسدت کا دفعیہ ضروری ہے جواز کے اوپر.
تو نماز جوتے میں جائز ہے الحمدللہ. اگر جوتا پاک ہو تو فرض ہو جائے، پھر دونوں نمازیں جائز. لیکن مسجد میں پہن کے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اس کے تعلق سے یہ باتیں ضروری تھی جو آپ کے گوش گزار کی گئی. بہرحال حدیث دیکھیے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی مسجد آئے، مسجد سے مراد وہ خاص مقام جو نماز کے لیے اور جماعت کے لیے بنائی جاتی ہے. ویسے تو روئے زمین تمام مسجد ہے، نماز جہاں بھی پڑھیں گے، جہاں سجدہ کریں گے لغوی معنی میں وہ مسجد ہے. لیکن یہاں سے مراد خاص موقع، جگہ، عمارت جو مسجد کے نام سے ہمارے یہاں جانی جاتی ہے. تو کہا جب تم میں کا کوئی مسجد آئے فلینظر، تو وہ غور سے دیکھ لے. یعنی کس چیز کو؟ اپنے جوتے کو. فإن رأى في نعلیہ اذن، اگر کوئی باعث تکلیف کوئی چیز ہو یا گندگی ہو، جی وہی اذن ہے. اذن کہا یا قدرن کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ نجاست اس میں اگر لگی ہوئی ہے جوتے کے تلے میں تو کہا فلیمسح، اس کو پوچھ دے، اچھی طرح سے صاف کر دے، یعنی مٹی پہ رگڑ دے، اور خوب رگڑنے کے بعد اس کو جھاڑ دے. ولیصلی فیہما، اور وہ اسی میں نماز پڑھے. ابو داؤد میں روایت ہے. حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد میں جو تفصیل آئی ہے اس میں یہ ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، نیت باندھ چکے تھے آپ کہ آپ نے جوتا اچانک سے اتار دیا اور اس کو اپنے بائیں جانب رکھ دیا، دونوں جوتے کو. جب لوگوں نے دیکھا تو دھڑا دھڑ سب نے اپنے جوتے اتار دیے. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حملکم علی القائکم نعالکم، کس چیز نے تمہیں اپنے جوتے اتارنے پر مجبور کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ رائنا کا خلعت نعلیک یا القیت نعلیک فالقینا نعالنا، آپ کو ہم لوگوں نے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فعل بھی اسوہ ہے ہمارے لیے، جب تک کہ یہ دلیل نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے خاص. تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتارا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتارے. تو آپ سے فرمایا نہیں جبریل اتانی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. الحمدللہ نہ آپ عالم الغیب تھے کہ آپ کو معلوم ہو، اور امت کو رول بھی آپ سے مل گیا جی کہ صاحب اگر کسی کے جوتے کے تلے میں گندگی لگی ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آنے سے پہلے اس کو رگڑ کے مٹی سے صاف کر دے. اور اگر دھونے والا جوتا ہے تو الحمدللہ دھو دے تو اور اچھا ہے. تو فرمایا کہ صاحب جب اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آئے تو جوتے کو اچھی طریقے سے دیکھ لے. اب اس حدیث کے اندر بھی جو کہا ہے ابو داؤد نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے صحیح کہا. گویا کہ حافظ ابن حجر بھی اس کی صحت کی طرف مائل ہے، کیونکہ اس حدیث کے وصل میں اور ارسال میں پھر اختلاف ہے کہ ابو سعید سے یہ روایت ہے یا ابو نضرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو تابعی، یا ابو نضرہ نے ابو سعید سے روایت کی ہے تو متصل ہو جائے گی. تو متصل اور مرفوع ہونے کے اندر اختلاف ہے. ابن خزیمہ نے اور ان کے شاگرد ابن حبان نے اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں نے حدیث کو متصل کر ڈالا. اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں کہ صاحب جوتے کے اندر اگر گندگی لگتی ہے تو مٹی سے رگڑ کے جھاڑ دے کر آدمی اپنے جوتے کو پاک کر سکتا ہے. اور وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ صاحب حضرت ام سلمہ نے اور کئی ایک دوسری صحابی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے راستے سے گزرتے ہیں جہاں سے گندگی ہوتی ہے اور ہم اپنا ذیل لٹکاتے ہیں، اپنا دامن یہ اپنا کپڑے کا نچلا جو حصہ ہوتا ہے وہ نیچے زمین سے لگ کر چلتا ہوتا ہے تو اس میں گندگی لگ جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ یطہرہ ما بعدہ، جیسا کہ دیکھیے حدیث لے کر آئے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ اذا وطئ احدکم الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، اخرجہ ابو داؤد وصححہ ابن حبان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں کا کوئی جوتے کو گندگی کو روک دے، اپنے موزے سے روک دے یا اپنے کپڑے سے، اور جو اپنا ذیل لٹکاتی ہے نچلا حصہ جو اس کے کپڑے کا ہوتا ہے، جو بھی کپڑا پہنتی ہو اس کو اگر وہ گندگی سے وہ گزر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طہارت مٹی ہے. یعنی اگر وہ مٹی سے لگ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں سوکھ جاتے ہیں، مٹی لگ گئی گندگی پر اور پھر ڈرائی ہو گیا یا ہوا نے خشک کر دیا اور پھر اس کے بعد رگڑ کر کے اس کو جھاڑ دیا اور گندگی جھڑ گئی تو پاک ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا. اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن کثیر،
الصنعانی، اس کے تعلق سے اہل علم نے کہا ہے، امام احمد نے اور امام بخاری وغیرہ نے، کہ یہ آدمی غلطی بہت کرتا تھا، اور خاص کہ جب اوزاعی سے روایت کرے، امام اوزاعی سے، تو وہاں زیادہ اس سے غلطی ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے، اگرچہ اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے، لیکن حدیث میں کلام ہے۔ لیکن چونکہ اور بھی حدیث اس باب میں آئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ابن حبان نے صحیح کہا، ابن خزیمہ ابن حبان کے استاد نے صحیح کہا، حاکم نے صحیح کہا، محمد بن عجلان نے صحیح کہا، اکثر لوگوں نے گویا کہ توثیق کی ہے راوی کی، سمجھا کہ، اور کئی شواہد بھی ہیں حدیث کے، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ سنن وغیرہ کے اندر روایت ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ وغیرہ میں، ایک خاتون ہے بنی عبد الاشل کی، وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارا راستہ ایسا ہے جو بدبودار راستہ ہے، وہاں سے ہم گزرتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو اور بھی کیچڑ وغیرہ اور پانی وغیرہ جو بدبودار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ علی سے بعدہا طریق الاطیب منہا، کیا اس کے بعد کوئی راستہ پاکیزہ راستہ نہیں ہوتا؟ کہا کہ ہاں، کہا آپ نے ہاتھ ہی بہاد ہی، یہاں گندگی لگی تھی، وہاں خشک بالو لگ گیا، مٹی لگ گئی، پاک ہو گیا۔ اور اسی طریقہ سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں، احمد میں روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج نبی کہتی ہیں کہ انی امرات عبد الرحمن بن عوف، ام ولد ابراہیم کی، ابراہیم تیمی کی ام ولد عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتی ہے، انہا سألت، کہ ام ولد ابراہیم نخعی، ابراہیم تیمی کی ام ولد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوج نبی سے پوچھا کہ انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القدر، فقالت ام سلمہ، میں اپنا کپڑا نیچے بہت لٹکا کے چلتی ہوں، گندے مقام سے بھی گزرتی ہوں، تو ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یطہرہ ما بعدہ، بعد کی جو خشک جگہ ہے جہاں گرد غبار تمہارے اس دامن میں لگے گا نچلے حصے میں، وہ اس کو پاک کر دے گا۔ حالانکہ اس حدیث میں بھی کہا ہے کہ ابراہیم تیمی کی جو ام ولد ہے وہ مجھولہ ہے، لیکن چلیے روایتیں کئی ایک سند سے آئی ہیں۔ علامہ شوکانی نے فرمایا کہ ہذہ روایات یقوی بعضها بعضا، بعض کو تقویت پہنچاتی ہے، لہذا احتجاج اور استدلال صحیح ہے کہ جوتے میں اگر ناپاکی لگ جائے، خشک ہو یا تر نجاست ہو، اور لگتی ہے تو نجاست جو گیلی ہوتی ہے وہی لگتی ہے عام طریقے سے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں اس کو رگڑ دیجئے اور پھر اس کو جھاڑ دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دلک سے، مٹی رگڑنے سے اور مٹی کے ساتھ اس کو صاف کرنے سے، بغیر دھوئے ہوئے بھی آپ کا جوتا اور اسی طریقے سے آپ کے کپڑے کا ذیل نچلا حصہ اہل علم کے راجح قول کے مطابق پاک ہو جائے گا۔ یہ اسلام دین آسان ہے، اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ آدمی کے موزے، جوتے جو خف ہوتے ہیں، یا چربی خف یا اسی طریقے سے جوتے، وہ گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں، زمین سے لگ کے چلتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے اگر پانی سے پاک کرنا مشکل ہو تو مٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاکی کا ذریعہ ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیک شیخ، انڈیا کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرین کے لمبے سفر میں نماز کیسا ادا کی جائے؟ بتایا نا کہ اگر جگہ کوچ میں اگر ایسی ہے، یا آپ کے سیٹ کے درمیان ایسی جگہ ہے جہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ راستے میں پڑھتے ہیں جو بیت الخلاء آنے جانے کا راستہ ہے، ایک آدمی پھر اس کے بعد ایک آدمی پھر اس کے بعد ایک آدمی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا۔ تو اس لیے آدمی اپنے سیٹ کے سامنے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر کے قیام کرے، رکوع بھی قیام کرے، اور سجدے میں چونکہ اسپیس نہیں ہے اس لیے سیٹ پر بیٹھ جائے اور جھک کر کے تھوڑا سر کو زیادہ جھکا کر کے سجدہ کر لے، بس کافی ہے۔ اور اگر قیام کے اندر بھی ٹرین کے اندر، ٹرین ڈاواں ڈول ہے، کافی ہلتے ہوئے ڈولتے ہوئے وہ چلتی ہے، کافی جرک ہوتا ہے اس کے اندر، اگر اندیشہ ہے کہ صاحب جرک میں وہ گر جائے گا اور سر ٹکرا جائے گا، اس کا پھٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیلنس نہیں بن رہا ہے تو پھر وہ بیٹھ کر کے ہی اپنی سیٹ پر، چاہے جس رخ پہ ہو، وہ اگر قبلہ کا استقبال ممکن ہو تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر جس رخ پہ ٹرین جا رہی ہے یا جس رخ پہ آپ کی سیٹ ہے اسی سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تفصیل سنی کہ رکوع تھوڑا ہلکا جھک کر کے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک کر کے۔ جی، اگر 24 گھنٹے کے سفر میں ہو اور نماز پڑھنے کی سہولت ہے
تو کیا نماز کو جمع کر کر پڑھے یا اپنے وقت پر پڑھے؟ جزاک اللہ خیرن۔ دونوں ٹھیک ہے، نمازوں کو وقت پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر افضل ہے، ثابت ہے کہ آپ نے قصر کیا ہے نماز کے اندر، سفر کے اندر قصر بھی کیا ہے اور جمع بین صلاتین بھی کیا ہے۔ اگر جمع بین صلاتین کی اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ہر نماز وقت پہ پڑھنے کی گنجائش ہے، مسافر ہے آپ تو ڈیورنگ جرنی، تو الحمدللہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ ہر نماز کو ایک وقت پہ الگ الگ وقت پہ پڑھیں، ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھیں۔ اور اگر آپ کو سہولت لگتی ہے کہ جمع بین صلاتین کریں تو آپ اس رخصت سے اور اس آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر عورت کے ہاتھ میں مہندی ہو یا زیور ہو تو کیا اسے غیر محرم سے کور کرنا چاہیے؟ بہتر ہے اگر ہاتھ میں مہندی لگی ہو، زیورات ہوں، اب کوئی ہاتھ کو دیکھ رہا ہے تو عبا کے اندر، اپنی عبایا کے اندر اس کو چھپا لینا چاہیے۔